نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد کرام و تکریم علماء کرام، مشائخ اعظام، حضرات محتممین، مدرسین، حضرت رحم اللہ کے جملہ خلفاء متعلقین، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج کا دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف راولپنڈی اسلام آباد بلکہ پورے پاکستان اور عالم اسلام کے لیے ایک غم کا دن ہے، ایک دکھ کا دن ہے کہ آج کے دن میں ہمارے مخدوم و محترم مخدوم العلماء، مرشد الصلحاء، پیر طریقت، یادگار اسلاف حضرت اقدس حضرت مولانا عزیز الرحمن رحمہ اللہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ادھر متوجہ، یہ مجلس کے آداب کے خلاف، ادھر دیکھیں۔ حضرت رحم اللہ کی شخصیت جامع شخصیت تھی۔ آپ ایک ہی وقت میں پیر طریقت بھی ہیں، مربی بھی ہیں، آپ دین اسلام کے مجاہد بھی ہیں، بہترین خطیب بھی ہیں، اور آپ فرمایا تھا جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر متوجہ، آنے جانے والے کو نہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے امام بھی ہیں، صفہ کے مدرسے کے مدرس بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مربی اور مزکی بھی ہیں، اور آپ مربی اعظم مزکی اعظم بھی ہیں، راتوں کے عابد اور زاہد بھی ہیں، دنوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر و حنین کے سالار بھی ہیں، میثاق مدینہ کے قانوندان بھی ہیں، مدینہ منورہ کے بے کسوں اور بیواؤں کا خیال رکھنے والے بھی ہیں، یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والے بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ایک سچے غلام کی حیثیت سے یہی صفات اللہ نے حضرت رحمہ اللہ کو بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ خطیب بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والے بھی ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں آج راولپنڈی اسلام آباد کے علماء یتیم ہو گئے، ہمارے لیے وہ رونے والے، ہمارے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والے اور ایک باپ کی طرح سرپرستی کرنے والے، آج وہ شخصیت دنیا سے چلے گئے۔ آج وہ اس خانقاہ میں اللہ اللہ کرنے والے مریدین اور متوسلین تو موجود ہیں، لیکن وہ اللہ اللہ کرانے والے دنیا سے چلے گئے۔ آج یہ مسجد تو موجود ہے، لیکن اس مسجد سے علم و عرفان کے موتی بکھیرنے والی شخصیت چلی گئی۔ آج خانقاہیں ہیں، آج مدارس سوگوار ہیں۔ حضرت رحمہ اللہ نے ہر میدان میں، علم کے میدان میں، تدریس کے میدان میں، تصوف کے میدان میں، ختم نبوت کے لیے اور اسی طریقے سے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پر اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے حضرت رحمہ اللہ کی بے پناہ سے بے پناہ خدمات ہیں۔ اللہ رب العزت ان خدمات کو بہت قبول فرمائے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں زمین پر رہتے ہوئے چلتے پھرتے بھی وہ مردہ ہوتے ہیں، اور کچھ اتنے عظیم ہوتے ہیں کہ زیر زمین جا کر بھی زندہ ہوتے ہیں۔
حضرت رحم اللہ بھی ان شخصیات میں سے ہیں جو زیر زمین جا کر بھی زندہ ہیں۔ آج پورے ملک کے علماء، پورے ملک کے مشائخ، طلباء، دین سے محبت رکھنے والے مسلمانوں کا جم غفیر یہاں موجود ہے۔ آپ اس موقع پر اگرچہ ہم سب غم زدہ ہیں، یہ غم صرف حضرت مولانا قاری عتیق الرحمان صاحب اور عزیز محترم حضرت مولانا مفتی اویس عزیز اور عزیز محترم مولانا ابو بکر صاحب اور حضرت رحم اللہ کے خاندان کا ہی نہیں، غم یہ غم امت مسلمہ کا غم ہے، اور صحیح معنوں میں حضرت رحم اللہ کا صحنہ ارتحال یہ موت العالم، موت العالم کا مصداق ہے۔ لیکن اللہ کے فیصلے ہیں، ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ حضرت رحم اللہ پاکیزہ زندگی گزار کر دین حق کی کتنی شمع جلا کر اور علم نبوت کا کتنا نور پھیلا کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دیپ جلا کر اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ عزم کریں کہ انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک ہم حضرت رحم اللہ کے مشن پر قائم رہیں گے انشاءاللہ، اور بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گے۔ جن راہوں پر ہمارے حضرت رحم اللہ اور ہمارے اکابر ڈال کر گئے ان کے ساتھ محبت اور تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ اس مشن پر ہم اپنی تمام تر صلاحیتیں لگائیں۔ حضرت رحم اللہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت، درود شریف سے بے پناہ محبت، ذکر اللہ سے بے پناہ محبت، دین کی سربلندی اور ختم نبوت کے کاج سے، عظمت صحابہ اور دین اسلام کے نفاذ کے کاج سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ نیت کریں ان تمام مقاصد پر ہم انشاءاللہ قائم دائم رہیں گے انشاءاللہ۔ لمبی گفتگو کا وقت نہیں، ہمارے اکابر تشریف فرما ہے۔ میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت رحم اللہ نے پوری زندگی پاکیزہ گزاری، اتباع سنت میں گزاری، اور یہی وصیت کی دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے۔ ان بیماری کے دنوں میں جو حضرت رحم اللہ نے وصیت نامہ لکھا، اس میں اپنی اولاد کو یہ لکھا کہ میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ آپ ساری زندگی سنت کی اتباع پر قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ ادھر متوجہ، میں بہت عام بات عرض کرنے لگا ہوں، مہمان حضرات تشریف لاتے رہیں گے، آپ ادھر متوجہ۔ حضرت رحم اللہ کی ساری اولاد، وقت کم ہے میں آپ بات عرض کر رہا ہوں مقصد کی، حضرت رحم اللہ کی ساری اولاد الحمدللہ ایک سے ایک بڑھ کر علم میں، صلاحیتوں میں، تقوی میں، نیکی میں ایک سے ایک بڑھ کر ہیں۔ حضرت رحم اللہ ان کی تربیت کی، دین اسلام پر وابستہ رکھا اور انہیں دینی غیرت، دینی حمیت سکھائی، دین کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ سکھایا۔ الحمدللہ حضرت رحم اللہ کی ساری اولاد ان کے صحیح معنوں میں جانشین ہیں۔ آج اس موقع پر جب حضرت رحم اللہ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو حضرت نے اپنی وصیت میں حضرت مولانا سید مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم کو اپنا اس ادارے کا اور اپنے اولاد کا اور اس مدرسے کا سرپرست مقرر کیا ہے۔ آج ہماری مشاورت ہوئی اور اس مشاورت کے نتیجے میں جو فیصلہ ہوا وہ فیصلہ میں آپ حضرات کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن اس فیصلے کو سننے سے پہلے آپ یہ نیت کریں کہ ہم جس محبت اور عقیدت کی نظر سے حضرت رحم اللہ کو دیکھتے تھے ان کے بعد صلاحیت بیٹوں، صاحبزادوں، اولاد کو اسی نظر سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس خانقاہ سے، اس مرکز سے، اس مدرسے سے ہم انشاءاللہ اسی انداز میں قائم رکھیں، تعلق قائم رکھیں گے اور اپنی محبت کو انشاءاللہ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ سب کا وعدہ ہے انشاءاللہ۔ تو میں جو فیصلہ آج مشاورت کے ساتھ ہوا، حضرت مولانا مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم کی موجودگی میں، حضرت رحم اللہ کے صاحبزادگان اور آپ کے تمام خاندان کے احباب کی موجودگی میں آئندہ خانقاہ، مسجد اور مدرسے کے لیے جو جانشینی کا فیصلہ ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ذرا پوری توجہ ادھر رکھیں گے، بعد میں مہمانوں کی زیارت ہوتی رہے گی، آپ توجہ ادھر رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقدس حضرت مولانا محمد عزیز الرحمان صاحب ہزاروی رحم اللہ نے حضرت اقدس حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم کربوغ شریف کو اپنے تمام معاملات کا سرپرست مقرر فرمایا تھا۔ حضرت رحم اللہ کی اس وصیت کے مطابق
حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم نے حضرت ہزاروی رحمہ اللہ کی جملہ اولاد، تمام برادران اور جید علماء کرام بشمول قاضی عبدالرشید، مولانا ظہور احمد علوی صاحب، حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب اور دیگر سے مشاورت کے بعد قاری حضرت کے جو بڑے صاحبزادے ہیں حضرت مولانا قاری عتیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم کو خانقاہ اور مدرسہ کا ذمہ دار مقرر کیا ہے، اور حضرت مولانا مفتی اویس عزیز صاحب کو نائب ذمہ دار مقرر کیا ہے۔ اس تقرر پر حضرت ہزاروی رحمہ اللہ کے پورے خاندان کا اور ان کے برادران کا، ان کی پوری اولاد کا الحمدللہ مکمل اتفاق ہے۔ عوام الناس اور جملہ متعلقین سے گزارش ہے کہ مدرسہ و خانقاہ سے اسی طرح تعلق قائم رکھیں جیسا کہ حضرت رحمہ اللہ کی حیات مبارکہ میں رکھا تھا۔ انشاءاللہ ان جگہوں پر اللہ کی رحمت قیامت تک برستی رہے گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ حضرت رحمہ اللہ کا یہ فیض عام ہوگا، تام ہوگا، اور انشاءاللہ ان مراکز کی مقبولیت میں، محبوبیت میں، مرجعیت میں اللہ اور اضافہ فرمائیں گے، اور آپ آخر میں پھر عزم کریں کہ ہم اس فیصلے پر پورا اعتماد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ حضرت رحمہ اللہ کے صاحبزادگان اور ان جانشینوں سے ہم اسی طرح اپنے اصلاحی معاملات، اپنے تصوف کے معاملات اور دیگر معاملات میں انشاءاللہ رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔